یہ کیا چیز تھی جو تمہیں بدھزم میں سمجھ نہیں آئی؟ تمہاری فیملی اور دوستوں کا کیا ریئیکشن تھا جب تم مسلم بنے؟ جاپان میں مذہب پر عمل کرنے کا سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تم ابھی تک مسلم کیوں ہو؟ مسلم ہونا چھوڑ دو۔ میں نے ان کو جواب دیا، نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر میں انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ یہ سب جملے ایک مسلم بھائی کی زندگی کا حصہ ہیں جو کہ پہلے بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آئیے پھر جانتے ہیں ان کی کہانی میری زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جاپان سے ہوں اور آج کل میں ٹوکیو میں کام کرتا ہوں۔ میں جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے 4 اماموں میں سے ایک ہوں۔ میری نفس، میرا ایگو لگ بھگ 13 سے 14 سال کی عمر میں جاگ گیا اور پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کیے، میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اور میں کس لیے جی رہا ہوں؟ کیونکہ میں جاپان میں پیدا ہوا اور یہیں بڑا ہوا اور وہاں پر سب سے زیادہ بدھزم کے ماننے والے ہیں۔ تو میں نے سوچا اگر میں بدھزم کا اصل رستہ اختیار کروں تو شاید مجھے میرے سوالوں کا جواب ملے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے مذہب کے ذریعے سچائی تلاش کرنا چھوڑ دی، لیکن پھر مجھے آسٹریلیا جانے کا موقع ملا ایک ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر تقریباً 1 سال کے لیے۔ وہاں میرے رہنے کے دوران الحمدللہ میری ملاقات ایک ایجپشن فیملی سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا۔ ان سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے پر جو میرا اسلام کے خلاف ایک باعث نظریہ تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا۔ تو وہ کون سا موڑ تھا جب مجھے اسلام پر پورا یقین ہو گیا؟ جب مجھے اسلام کی حقیقت سمجھ آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہی چیز ہے جسے میں ہمیشہ سے ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا۔ مگر پھر بھی میں اسلام کو اپنانے سے ڈرتا تھا کیونکہ جاپانیز سوسائٹی، میری اپنی سوسائٹی اس بارے میں کیا نظریہ رکھتی تھی، مجھے ایک عجیب غریب شخص سمجھا جاتا۔ یہی آخری وجہ تھی جو مجھے اس آخری قدم کو پار کرنے سے روک رہی تھی۔ مگر پھر میں نے میلکم ایکس کی زندگی پر بنی فلم دیکھی جس میں دکھایا گیا کہ کیسے وہ پہلے ایک گینگسٹر تھا، ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا، اور پھر کیسے اس نے اپنی زندگی مکمل طور پر بدل دی اور وہ ایک سیدھا انسان بن گیا۔ دنیا میں لوگ بہت الگ الگ جگہوں پر اکٹھے ہوتے ہیں صرف مزے کے لیے، جیسے کہ فٹ بال، ڈانس، مگر یہاں مکہ میں لاکھوں لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تب مجھے اصل سمجھ آئی کہ مسلم بننا یہ نہیں کہ میں کمزور انسان بن جاؤں، بلکہ مسلم بننا بہت خوبصورت اور بہت عظیم بات ہے۔ الحمدللہ میں نے وہ آخری قدم اٹھایا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس رات جب میں نے میلکم ایکس کا جنازہ دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ یہی وہ وقت تھا جب میں نے اسلام کو دل سے اپنایا۔ جب میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، میں نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھ دیے، اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کی فیملی اور دوسروں کا اسلام قبول کرنے پر ریئیکشن کیا تھا؟ میری فیملی نے مجھے بہت غلط سمجھا، حالانکہ میں نے اپنے والدین کو اسلام تک آنے کا اپنا پورا سفر تفصیل سے بتایا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے غلط سمجھا۔ شروع میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر جاپان میں سوشل ایشوز سامنے آنے لگے۔ جب میں نے اپنے والد سے کویت جا کر عربک سیکھنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے منع کر دیا۔ اس وقت میں اوساکا کی ایک یونیورسٹی میں عربک لینگویج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم ابھی تک مسلم کیوں ہو؟ اسلام چھوڑ دو۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ کیا میں پہلے سے برا ہو گیا ہوں؟ انہیں اندر سے پتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، ان کا بیٹا پہلے سے برا نہیں بنا، لیکن پھر انہوں نے ایک بہت دکھ بھری بات کہہ دی، اگر تم مسلم رہنا چاہتے ہو تو اب سے تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ یہ سننا میرے لیے بہت شاکنگ تھا۔ اس وقت میں پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنی فیملی پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی اور رستہ ڈھونڈنا تھا۔ اگلے دن میں ایک مسجد گیا اور وہاں سے ایک ایجپشین امام سے مشورہ کیا اور انہوں نے مجھے ایجپشین ایمبیسی کے لیے ایک ریکمنڈیشن لیٹر لکھ کر دیا تاکہ میں ازہر یونیورسٹی سے اسکالرشپ حاصل کر سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہترین بات جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی، ان کا رحم، خاص طور پر جب وہ طائف سے واپس آ رہے تھے، لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، ان کا مذاق اڑایا اور دکھ دیا۔ جب فرشتے ان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں
تو میں ان لوگوں کو پہاڑوں سے کچل دوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، شاید انہی کی آنے والی نسل اللہ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے امام بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ کوئی اور نہیں کر رہا تھا۔ جاپان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ بہت سے لوگ شہادت تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کو سنبھالنے کا کوئی نظام موجود نہیں۔ جو لوگ جاپان کے باہر سے دعوت دینے آتے ہیں وہ صرف شہادت دلوا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نئے مسلمانوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ جب میں نے نئے نئے مسلمانوں کو دیکھا اور جب میں خود بھی نئے مسلمان بنا تھا تو بہت کم ایسے لوگ تھے جو اسلامک اسٹڈیز کے گریجویٹ تھے اور نئے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے امام بننے کا فیصلہ کیا۔